ناظرین کرام، ایسی عورتوں کے لیے دنیا تنگ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ان کے اندر کی ضد، غرور، غصہ اور انا ان سے ایسے فیصلے کرواتی ہے جو بعد میں انہی کے لیے زنجیریں بن جاتے ہیں۔ یہ عورتیں بظاہر تو خوبصورت دکھتی ہیں، مگر ان کے دل کے اندر ایک ایسا خلا ہوتا ہے جسے کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ یہ جتنی بھی کوششیں کرے انہیں سکون نہیں ملتا۔ ان کی راتیں بے چین، ان کے دن تھکے ہوئے اور ان کی سوچیں ہمیشہ خوف اور اندیشوں میں گھری رہتی ہے۔ ایسی عورتیں جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتی ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی، بچے بے قرار، شوہر ناراض، رزق کی کمی اور دل کی بے چینی۔ لیکن افسوس، وہ اصل وجہ نہیں سمجھ پاتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید قسمت خراب ہے، شاید لوگ ان کے مخالف ہیں، شاید کوئی جادو ہو گیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ناراض ہو جانے سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے احکامات سے منہ موڑ لے تو میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اور جب عورت اپنے گھر میں فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن جائے تو میں اس کے دل سے سکون نکال لیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ وہ چاہے تو ٹوٹے گھر کو جوڑ دے اور چاہے تو گھر آباد کو برباد کر دے۔ یہ 5 عورتیں اپنی زندگیوں میں اس لیے غموں اور پریشانیوں کا شکار رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنی رویے سے اللہ کے حکموں کو توڑتی رہتی ہے۔ اور یاد رکھے، دنیا میں سکون دولت سے نہیں ملتا، سکون شوہر کی محبت سے بھی نہیں ملتا، سکون خوبصورت گھر اور کپڑوں میں بھی نہیں، سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ جو عورت اللہ کو راضی کر لے، اللہ اس کے گھر میں جنت اتار دیتا ہے، اور جو عورت اللہ کو ناراض کر دے، دنیا کی کوئی چیز اس کی زندگی کو پرسکون نہیں بنا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی عورت جو اپنی زبان سے اپنے گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے، یعنی اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے برباد کر دیتی ہے۔ وہ اپنی خامیوں کو لوگوں کے سامنے لے آتی ہے اور غرور میں آ کر شوہر کی عزت کو پامال کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کا رزق کم کر دوں گا، سکون چھین لوں گا اور نور چھین لوں گا، کیونکہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور اگر لباس ہی بے پردہ ہو جائے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے۔ نمبر 2، دوسری عورت جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ادب بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو کمتر سمجھتی ہے، ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زندگی کو آزمائشوں سے بھر دوں گا، اس کا رزق کم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بے چین رہے گی۔ نمبر 3، تیسری عورت جو حسد اور جلنے کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر دل میں خواہش پیدا کرتی ہے کہ یہ سب کچھ اس سے چھین لیا جائے۔ ایسی عورت کا دل ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور اس کی عبادتیں بھی اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے دل میں سکون نہیں ڈالوں گا اور اس کی زندگی ہمیشہ بے آرام رہے گی۔ چوتھی عورت وہ جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکاری پر رکھی ہو۔ اس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر مسکراتی ہے مگر دل سے دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا گھر محبت سے نہیں بلکہ سازشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی عورت کو سکون نہیں ملے گا کیونکہ اس نے دوسروں کے دل زخمی کیے اور سچائی کے نور کو اپنی چالاکیوں میں دفن کر دیا۔ پانچویں عورت وہ جو عبادت، نیکی، تسبیح و نماز کے ذریعے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے اور اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی رحمت چھین لوں گا کیونکہ اس نے عبادت کو بھی اپنے غرور کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے اور اپنے دل میں تکبر رکھتی ہے۔ جو دل میں رائی کے برابر بھی تکبر رکھتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورت اپنی زبان، عمل اور دل کی صفائی سے گھر اور رشتوں کو برباد کرے وہ ہمیشہ بے سکونی میں رہے گی۔
جو عورت اللہ کے احکامات اور تعلقات کی حفاظت کرے اس کے گھر میں رحمت اور برکت آئے گی، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجیں گے اور اس کے رزق میں برکت ہوگی۔